بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ پیر پگارا اور ان کے حر مجاہدین کے خلاف مہم چل پڑی ہے۔ کچھ لوگ ان کو ملائن کر رہے ہیں، ان کو بیلا کر رہے ہیں، اور لیکن وہ اس میں کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کامیاب نہیں ہو سکتے کہ ان کی پیر پگارا کی ہسٹری ہے قربانیوں کی۔ 1930 میں جو پیر صبغت اللہ پگاڑا صاحب تھے، جن کو ان کے جو حر مجاہد تھے پیار سے سوریہ بادشاہ کہا کرتے تھے، وہ تھے صرف 32 ایئرس کے، 32 سال کے۔ اب 32 سال کا نوجوان جو گدی نشین بھی ہو اور اس کے لاکھوں مرید ہوں، عیش و آرام بھی ہو، لیکن اسے کیا سوچتی ہے کہ وہ اتنی بڑی طاقت جو برٹش سامراج تھا اس کے خلاف جو ہے جہاد کرتے ہیں اور لڑ جاتے ہیں اپنی جان پہ کھیل کے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پیر پگارا نے 32 سال کی عمر میں اعلان جہاد کیا انگریزوں کے خلاف، تو حر مجاہدین ان کے ساتھ نکل آئے اور ان کی بے مثال قربانیاں، شہادتیں، وہ بھی تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو انگریز گھبرا کے پریشان ہو کے پیر پگارا کو 7 سال کے لیے جیلوں میں بند کرتا ہے، اور جیلیں بھی کہا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، بنگال کی، ڈھاکہ کی، راجشاہی کی انتہائی گندی جیلیں، اس میں یہ جو ہے بادشاہ 7 سال کے لیے قید کاٹتا ہے، اور قید کاٹنے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے انگریز یہ سوچتا ہے کہ چلو اس کو رہا کرو، رہا کر کے کچھ یہ ہے کہ مراد دیں گے اور پھر یہ دوبارہ سے ہمارے ساتھ ہو جائے گا۔ تو انگریز ان کو رہا کر دیتا ہے، لیکن رہائی کے بعد پھر بھرپور انداز سے پیر پگارا جو ہے جد و جہد کرتے ہیں اور جہاد، عظیم الشان جہاد کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے حر مجاہدین بھی ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں ذرا کہ پیر پگارا جو ہے وہ اپنے حر مجاہدین کے ساتھ، ہسٹری میں صرف یہ لکھا ہوتا ہے حر مجاہدین، اب حر مجاہدین کے علاوہ بھی تو قبیلے تھے سندھ میں، بہت سارے قبیلے تھے، بلوچ ٹرائب تھے، دوسرے بھی ٹرائب تھے، ہے نا، لیکن کوئی کسی نے ان کی ہیلپ نہیں کی، اور ہسٹری میں یہی ملتا ہے کہ بیچارے جو ہے حر جو ہے شہید ہوتے رہے اور جان نچھاور کرتے رہے اپنے پیر پگارا پہ اور اسلام کے لیے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پیر پگارا جو ہے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، جیل میں دوبارہ سے بند کر کے، یعنی سزائے موت دی جاتی ہے۔ اب سزائے موت دینے کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی کا پتہ نہیں، ان کو کہاں دفن کیا یہ پتہ نہیں، معلوم نہیں، نام و نشان نہیں ملتا ان کے قبر کا، کہ کہیں ان کی قبر جو ہے کوئی شعلہ نہ بن جائے یا کوئی بہت بڑا علم بغاوت نہ بن جائے، تو اس قبر کا پتہ ہی نہیں آج تک۔ اچھا، دوسری مثال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے انگلینڈ میں معصوم بچے تھے، دونوں کے دونوں معصوم بچے، ان کو انگریز نے جلاوطن کیا اور انگلینڈ میں ان کو رکھا۔ پھر پاکستان بننے کے بعد لیاقت علی خان شہید ملت جو ہے وہ ان کو بڑے احترام سے لے کے آئے، ان کی گدی بحال کی، ان کی ساری مراد جو تھی ان کو دیں۔ تو ایسے عظیم لوگوں کے متعلق اس طرح کی باتیں کر دینا کہ بھئی حر مجاہد یہ کر رہے ہیں، حر مجاہدین یہ کر رہے ہیں، پیر پگارا یہ کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ وہ بہت کچھ کر گئے، کرنا تو آپ کو بھی چاہیے تھا، آپ نے کون سی ان کی ہیلپ کی، کون سی مدد کی؟ تو ایسی باتیں نہ کریں۔ تو پھر میں ایک اور مثال دوں، وہ ہے روشنی کے مینار، جن کا ایثار اور قربانی بے مثال ہے، لیکن یہ 1947 کے بعد۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ پی آئی بی کالونی جو کراچی کی ایک بہت بڑی کالونی ہے، اس میں 60 ایکڑ زمین جو ہے پیر الہی بخش جو ہے، جو کہ ایک سیاستدان تھے سندھ کے، بڑے معتبر سیاستدان تھے، وہ ڈونیٹ کر دیتے ہیں، کن کے لیے؟ مہاجروں کے لیے، کہ مہاجر یہاں پہ آرام سے رہیں گے اور بغیر کسی قیمت کے، بغیر کسی پرائز کے۔ تو وہ 60 ایکڑ زمین، اور وہ بھی کراچی کے ہارٹ میں، دل میں، وہ صرف مہاجروں کے لیے ڈونیٹ کر دیتے ہیں۔ تو اتنی بڑی مثالیں یقیناً لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے، لیکن بہت کم لوگوں کو یہ چیزیں پتہ ہیں، بہت کم لوگوں کو یہ باتیں پتہ ہیں کہ ان کی قربانیاں کیا تھی۔ اور پھر بعد میں پیر الہی بخش صاحب دا گریٹ، وہ اسی پی آئی بی کالونی میں جامع مسجد کے احاطے میں دفن ہوئے۔ تو یہ بہت بڑا آنر ہے، بہت ہی بڑا جسے کہتے ہیں کہ ایثار ہے، اور بہت بڑی مثال ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، ایک میر پخاس چھوٹا سا شہر ہے، لیکن اس میں جو ہے
پیر آفتاب حسین شاہ جیلانی، جن کے بڑے بزرگ جیسے کہ پیر غلام رسول شاہ جیلانی تحریک پاکستان میں حصہ لیا، پھر اس کے بعد جب مہاجر پاکستان آئے اور سندھ میں سیٹل ہوئے تو میر بخاص میں بھی سیٹل ہوئے، تو انہوں نے پیر کالونی کے نام سے ایک بہت بڑا ایریا وہ ڈونیٹ کر دیا۔ آج اس میں بہت ہی غریب قسم کے جو مہاجر ہیں وہ رہتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں کہ پیر غلام رسول شاہ جیلانی یا ان کے آج کل جو اللہ ان کو لمبی عمر دے پیر آفتاب حسین شاہ جیلانی، ان کا ایثار وہ یاد رکھتے ہیں اور بھولتے نہیں ہیں کبھی بھی۔